میں نے حلف اٹھایا تھا 17 ستمبر کو، تو 3 ماہ پورے ہوتے ہیں 16 دسمبر کو، اتفاقاً وہی دن تھا جب سپریم کورٹ کی چھٹیاں شروع ہوتی ہیں 2 ہفتے سردیوں کی. تو ہم نے سوچا کہ ایک، کیونکہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، مگر ہر شہری شاید خط لکھے کیا پوچھوں کیا نہ پوچھوں، ہم خود ہی کیوں نہیں شہریوں کو بتائیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو ہم نے ایک 6 ماہی رپورٹ، یہ پہلی 6 ماہی رپورٹ ہے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں جو سپریم کورٹ پیش کر رہی ہے. اور میں نے سوچا کہ اس سے بہتر کیا موقع ہے کہ صحافیوں کے سامنے ہی ہم اپنا احتساب شروع کر دیں. تو یہ رپورٹ آپ آن کر دیں، یہ سپریم کورٹ کوارٹرلی رپورٹ ہے 17 ستمبر سے لے کر 16 دسمبر تک. اور یہ نیچے یہ اس کا لکھا ہوا ہے لنک، کس پہ آپ ابھی 5 منٹ کے بعد یہ آپ تک اس کو آپ لنک آن ہو جائے گا. ابھی تک آن نہیں ہے، اب ہو جائے گا. تو یہ ذرا اگر آپ چلاتے رہیں آہستہ تو جلدی تو آگے بڑھیے. تو یہ ہم نے یہ پہلی رپورٹ ہے، اس میں اس فیصلے کا ذکر ہے، یہ جو ابھی انفارمیشن کا آپ کا شہریوں کا بنیادی حق ہے. پھر اس کے بعد جو اہم فیصلے ہیں اس میں آئینی فیصلے، مطلب، اور اس میں تھوڑا سا مختصراً بتایا گیا ہے، مگر آپ تھوڑے نیچے جائیں گے تو اس کا اگر آپ کو پورا فیصلہ پڑھنا چاہیں تو آپ پورا فیصلہ بھی نیچے پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے. تو یہ آئینی فیصلے ہیں، پھر اس کے بعد بنیادی حقوق کے یا ہیومن رائٹس کیسز کے فیصلے ہیں، پھر پبلک انٹرسٹ کیسز کا تذکرہ ہے. اور یہ صرف یہ جو 3 مہینے میں اس میں فوجداری مقدمات ہیں، پھر سول مقدمات ہیں. اچھا، پھر آپ صفحہ 8 پہ یہ ہم نے بتایا آپ کو کہ اسی دورانیے میں کتنے فیصلوں کا فیصلہ ہوا. اگر آپ پہلا وہ نمبر دیکھیے تو وہ 4467 ہے، اور یہ ہیں جو نئے مقدمے اندراج کیے گئے، اور جو مقدمے ہم نے نمٹائے گئے اسی وقت میں وہ 5305 ہیں. تو یعنی کہ تقریباً 850 مقدمے زیادہ نمٹائے گئے. اور یہ بہت کمی ہوا ہے سپریم کورٹ کی تاریخ میں کہ زیادہ مقدمے نمٹائے جائیں بلکہ اس سے کہ جو دائر کیے جائیں. اب اس سے اگر ایک مقدمہ بھی زیادہ دائر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کی پینڈنسی میں اضافہ کر رہا ہے. تو جو ہمارا ہدف ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم ہم کم سے کم مقدمے، مطلب زیادہ سے زیادہ مقدمے نمٹائیں ان کے، اگر ان سے کمپیئر کریں جو مقدمے دائر ہو رہے ہیں ابھی. اور یہ ہر ہفتے ہم یہ آپ کو عوام کو بتاتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے کہ اس ہفتے کتنے مقدمے دائر ہوئے اور کتنے مقدمے نمٹائے گئے. اس ہفتے یہ جو ہفتہ ختم ہوا ہے جمعے کو کل، تو 504 مقدمے نمٹائے گئے اور 335 نئے مقدمے دائر کیے گئے. تو پھر ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں گے 170 زائد مقدمے نمٹائے گئے. تو یہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے احتساب ایک طرح سے آپ سمجھ لیں، کیونکہ پبلک ہی احتساب اس معنی میں نہیں کہ کوئی فوجداری کا، مگر ایک احتساب کا عمل تو شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ادارے یہ نہ سمجھیں کوئی اور ادارہ، یہ ہر ادارہ پاکستان میں عوام کا ادارہ ہوتا ہے جو عوام کے پیسوں سے چل رہا ہے. تو یہ اس میں احتساب کا بھی عمل ہے، شفافیت کا اصول بھی یہ ہوتا ہے کہ بلا مانگے آپ معلومات فراہم کریں. تو یہ ایک کوشش ہے. اگر تھوڑا سا چلتے رہیں آگے، پھر ہم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں پاکستان میں کی تاریخ میں
پہلی دفعہ خاتون ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رجسٹرار کے عہدے پہ ہیں، اور ڈیپوٹیشنز نیچے لکھا ہے، ہم نے ان کو واپس کر دیا جو اپنے وقت سے زیادہ تک بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ہماری فل کورٹ میٹنگ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ اگلا ہے کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن نے دکھایا پوری قوم کو، اور وہ بھی کافی ایک اہم مقدمہ تھا۔ پھر ہم نے بتایا ہے کہ ہم جو بار ایسوسی ایشن سے ملاقات ہوئی، وکیلوں سے ملاقات ہوئی، خواتین وکلاء سے ملاقات ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اطہر من اللہ صاحب بہت سمارٹ لگ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح جی۔ اور پھر خیر آگے چلیے، کچھ گاڑیاں ہم نے واپس کر دیں۔ پھر اب یہ پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ کے سے جو ملاقات ہوئی تھی سردار طارق مسعود صاحب سینئر پیونی جج اور میری، تو یہ تصاویر سپریم کورٹ کی عمارت کے سامنے کی ہے۔ یہ 4 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ تھوڑا آگے چلیے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کے خود۔ ہم نے کوئی 50 گاڑیوں کی پارکنگ اپنی طرف کر لی یہاں سے، جہاں سے ججز جاتے ہیں۔ یہ سارے کورٹ کے عملوں کی گاڑی ہے، جو سینئر آفیسرز سے لے کے جہاں تک ہم جگہ تھی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 50 گاڑیاں یہاں آ گئیں، تو 50 گاڑیاں جو پہلے پارک ہوتی تھیں پبلک کار پارک میں، تو وہ 50 گاڑیاں کی پارکنگ مزید لوگوں کو مل گئی۔ ایک اور ادارہ بھی ہے، بہت اہم ادارہ ہے، جو ہمارے ججز کبھی کبھی وکیلوں کو بھی بلایا جاتا ہے، فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کا۔ یہ بھی ایک قانونی ادارہ ہے۔ اس کی بھی میٹنگ کئی سالوں سے ہوئی نہیں تھی، تو اس کی میٹنگ میں تمام چیف جسٹس صاحبان جو اس کے ممبران ہیں بورڈ آف گورننس کے، انہوں نے شرکت بھی کی۔ لا منسٹر نے، جو کہ وائس چیئرمین ہے، میں اس کا وہ ہوں چیئرمین، اور اٹارنی جنرل بھی اس کے ممبر ہیں۔ تو یہ سب پورا بورڈ آف گورننس نے کی میٹنگ ہوئی۔ یہ میٹنگ ہوئی تھی 25 ستمبر کو، اور سب اس میں شامل تھے جتنے بورڈ پہ تھے، اور میں نے منتخب کیا ڈائریکٹر جنرل اس ادارے کا۔ اور کیونکہ یہ اتنا کام ہوتا ہے چیف جسٹس کا کہ اگر آپ ہر چیز خود کریں تو کبھی کبھی ہوتا ہے یہ کچھ بھی آپ نہ کر پائیں۔ تو سید منصور علی شاہ کو میں نے ایکسپرٹ ایڈوائزر، یہ نہ سمجھیں کہ ان کو مزید پیسے ملتے ہیں، مزید کام کرنا ہوگا، مگر تو ایکسپرٹ ایڈوائزر کے جو ہوتا ہے نا روزانہ کے معاملات وہ دیکھ سکیں، اور یہ نہیں کہ بورڈ میٹنگ تو کبھی کبھی بلائی جاتی ہے، تو ان کو نامنیٹ کیا، اور ان کے مشورے پر ہی ہم نے 4 جوڈیشل آفیسرز کو بھی اپوائنٹ کیا ہے جو یہاں ٹیچرز ہیں۔ یہ اگلے دن اس کا بھی فنکشن ہوا تھا، تو شاید آپ اس سے بخوبی آپ کو علم ہو اس کا۔ تو یہ ایک آپ تک معلومات پیش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے پہلی دفعہ۔ جی، اب میں بس آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ اپنا حال دل صحافیوں کو نہ سنائیے گا، کہ اس میں پھر وہ کئی زاویوں سے لکھیں گے۔ تو خیر میں نے حال دل تو نہیں سنایا، مگر ایک شعر سنا دیتا ہوں معین شاداب صاحب کا۔ صحافیوں کو کہاں حال دل سنا بیٹھے، ذرا سی بات کئی زاویوں سے لکھیں گے۔ تو مگر کیونکہ حال دل نہیں سنایا گیا، یقین ہے مجھے کئی زاویے نہیں آئیں گے۔